اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کلپ میں کوئی دیکھ رہا تھا اپنا نیچے کسی ہندو کے کمنٹ سے, یا بھائی اسلام میں یہ فضول چیز معاذ اللہ اس طرح کی فضول قسم کی ٹینشن ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے. مسلمان ہو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. باہر جاتے ہیں یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا, جہاز میں بیٹھو حلال حرام, بھائی حلال چاہیے حرام نہیں چاہیے. پھر وہاں گئے تو 10 مسائل. جو لوگ زنا سے بچتے ہیں, ایک ڈاکٹر ہے امریکہ میں, بڑے خاندانی ڈاکٹر ہیں, بہت اونچی پوسٹ پر ہیں, لاہور کے ہیں وہ, اوریجنل لاہوری نہیں ہوتے تو لاہور کے ہیں. بہت, ایک تو پاکستانی جتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں بہت سے باہر نکل جاتے ہیں, تو بڑے قابل ڈاکٹر ہیں. امریکہ میں ان کی بڑی عزت ہے, گورے بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. تو اللہ نے پھر اسی حساب سے پیسہ بھی ان کو بہت دیا. تو اب کیا ہے کہ صحت مند بھی ہیں, لاہوری آپ کو پتہ ہے سری پائے کھا کے جوان ہوتے ہیں نا. لسی والا واقعہ یاد ہے, لسی اور چائے والا. تو پنجاب کے لوگوں کی صحتیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں, ماشاءاللہ خوراک اچھی ہوتی ہے. تو وہ بڑی اچھی خوراک مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے. بیان سنتے ہیں پابندی کے, ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی سنیں, ہو کیا سکتا ہے, یقینی ہے کہ سنیں گے یہ واقعہ. تو لیکن پتہ نہیں کسی کو چلے گا کہ کون کس کی بات ہو رہی ہے. امریکہ میں بہت سے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اور بہت سے لاہور کے ہیں, اس لیے میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب جب اتنی اچھی پوسٹ پہ ایک ڈاکٹر ہو اور اتنی اچھی گاڑی ہو اس کے پاس, اور اتنی ریل پیل, اور جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, اور بیگم کی عمر بھی کیا ہو گئی ہو, ڈھلک گئی ہو, اور آس پاس حسین لیلائیں نرسوں کی شکل میں گھومتی ہوں. ہاسپٹل میں نرسیں جو ہے نا, ہر طرح کی نرسیں ہوتی ہیں, آڑی ترچھی بھی ہوتی ہیں, حسن و جمال کا پیکر بھی ہوتی ہیں. اب آپ ایسا نہ ہاسپٹل چلے جاؤ, یار مفتی صاحب تو بڑے زبردست, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے مجھے بتایا. ٹھیک ہے, تو پیسہ بھی ہے اور وہاں زنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی عمر ہو گئی 50-55 سال. کہہ رہے ہیں میں نے الحمدللہ زنا نہیں کیا, لیکن بتا رہے تھے کہ میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں, بہت ٹینشن میں رہتا ہوں. کیونکہ جب آدمی 55-60 سال کا ہوتا ہے تو بیگم کی عمر بھی ایک زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. پھر اتنے وسائل کے ساتھ جب لڑکیاں خود برائی کی آفر کر رہی ہوں, اور انسان 1-2 دن کی بات نہیں ہے, 20-25 سال سے اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کے رکھے. تو مجھے اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے, میں نے کہا سلوٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو. میں نے کہا آپ کو کیا ہے, میری طرف سے سلوٹ. تو تقویٰ ہے بھائی, یہ کیا ہے, تقویٰ ہے. خیر میں نے ان کو غلط مشورے بھی دیے کہ آپ شادی کر لیں, جن کو آپ غلط کہتے ہیں آپ کے لحاظ سے. انہوں نے کہا پٹوں گا یار, سسرال سے بہت برا پٹوں گا. اب بتاؤ یار یہ ظلم ہے یا نہیں ہے ایک آدمی کے اوپر, پیسہ بھی ہے اس کو 100. میں نے کہا آپ 3 امریکی خوبصورت نرسوں کو مسلمان کرو. اب ان کو یہ نہیں بتانا اس لیے مسلمان کر رہا ہوں کہ تم خوبصورت ہو. بھائی جب نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی خوبصورت مل رہی ہے تو خوبصورت سے مل لو, خوبصورت سے کر لو. لیکن ان کو چونکہ مل رہی ہے نا خوبصورت, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زنا کرنے سے بہتر کیا ہے, مسلمان کرو ان کو, اور مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ. نہیں ہو رہی تو جاؤ, نہیں کرو جاؤ, بھائی نہیں کریں گے شادی. جو برائی کی پیشکش کرے اس سے بولو بھائی اسلام میں زنا کیا ہے, حرام ہے. بولو بھائی آپ اسلام قبول کرو سچے دل سے, ایسا نہ ہو کہ صرف شادی کی لالچ میں کر رہی ہو. اس کو کتابیں دو, اور جب تجربہ کرو کہ واقعی دل سے مسلمان ہوئی ہے, نکاح کر لو اس سے, اور اس کو بتا دو 2 اور کروں گا, پہلے ہی بتا دو اس کو. تو وہ انگریز لڑکیاں آپ کو پتہ ہے دوسری تیسری بیوی بننے پر آسانی سے راضی ہو جاتی ہیں, مسلمان عورتیں راضی نہیں ہوتی, انگریز ہو جاتی ہیں. وہاں جو لوگ کہتے ہیں بتاتے ہیں ہمیں, کہہ رہے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بوائے فرینڈ ہے اس کمبخت نے چھپا کے 25-30 گرل فرینڈس اور بھی رکھی ہوئی ہیں, اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب بدل جائے. تو وہ زیادہ آسانی سے ان کو سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے. تو لیکن وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب پٹواؤ گے, میں لاہور میں جو ہے نا, ایک تو میرے بچے پکڑ کے کوٹیں گے مجھے, اور پھر وہ بڑے مسائل ہیں. لیکن بہرحال ان کا حوصلہ ہے یا نہیں ہے برائی سے بچنا, کتنا بڑا حوصلہ ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں اب
یہ ہندو جو مجھے کہہ رہا تھا, یہ ساس بہو کے جو میں نے واقعات بیان کیے, سسر بہو اور یہ, تو اس پہ جو کہہ رہا تھا یار یہ اتنی ٹینشن ہے, اس کو جب اس ڈاکٹر صاحب کا واقعہ بتائیں گے اس ہندو کو, تو وہ تو کہے گا یہ تو اس سے بھی بڑی ٹینشن ہے یار, اتنے ایک موقع مل رہا ہے. دیکھو یہ ہندو لوگ اسلام کی 4 شادیوں پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, لیکن جب اسلام زنا سے بچنے کا کہہ رہا ہے, بیوی سے وفا کرنے کا کہہ رہا ہے, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, عیاشی کو برا نہیں کہتے. بتاؤ مرد کی عیاشی زنا میں ہے یا نکاح میں؟ زنا میں عیاشی ہے. اسلام نے تو مرد کو پابند کر دیا, بھائی جو بیوی ہے بس وہی ہے, اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن بہت سے کرتے ہیں عیاشی, کوئی حد نہیں. ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس نے مجھے خود بتایا, میں نے کہا دیکھو دل سے بتاؤ آپ ساری زندگی ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, بیوی ایک ہوتی ہے لیگل, انلیگل بہت کچھ ہوتا ہے. سب ہندو ڈاکٹر نہیں کرتے ہوں گے, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن بہت سے کرتے بھی ہیں. تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے صحیح بات بتا دی, اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا, لیگل بیوی ایک ہے, باقی بہت ادھر ادھر منہ مارتے ہیں. تو صحیح بات تھی, اس نے بتا دی مجھ سے کہ بھائی بہت ہوتا ہے منہ مارنا, اور کہا کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. اس نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے اس کو اب برا نہیں سمجھا جاتا, ادھر ادھر سفر کرنے جاتے ہیں سب, طوائف خانوں میں جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے, نائٹ کلبوں میں جا کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ اچھا نہیں ہے, اسلام نے اس طرح کہہ دیا. تو خیر اب دیکھو وہ جب یہ سنے گا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر, اتنے مالی وسائل, سب کچھ ہونے کے باوجود نرسیں خود دائیں بائیں آ کے گناہ کی آفر کر رہی ہیں, پھر بھی وہ برائی کے, اور ہے بھی لاہوری. ہندو تو سبزی کھاتے ہیں بھائی, تمہارے لیے تو بچنا آسان ہے, لیکن جو لاہور کا ہو صحت مند, صحت اس نے لاہور والی رکھی ہوئی ہو, لاہور کا پانی اور لاہور کی ہوا. میں لاہور جاتا ہوں نا, دیکھو کراچی کے بہت فضائل ہے, مجھے محبت کراچی سے ہی ہے, جو سیدھی سی بات بتا دوں, لیکن صحت کراچی میں نہیں ہے. لاہور میں جاتا ہوں نا, ایک دم رنگ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے, صاف پتہ چلتا ہے, بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, پانی ایسا ہے کہ آدمی پیے اور غائب, اتنا اچھا پانی, ایسی اچھی ہوا, تو صحت وہاں جا کے بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو وہیں کا جو کوئی پلا بڑا ہو, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رس میں شہبازی. علامہ اقبال نے کہا تھا جو شاہین کرگس یعنی گدھ میں, شاہین کا جو بچہ تھا نا غلطی سے گدھ کے پنجرے میں, وہ گھونسلے میں آ گیا, تو بچپن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا, گدھوں کے ساتھ, تو اب اس کی حرکتیں بھی کیا ہو گئیں, گدھوں والی, تو فریب میں آ گیا نا. تو علامہ اقبال نے کہا جو شاہین کی پرواز اور شکار کا اسٹائل ہے, تو شاہین کا بچہ اگر گدھوں میں رہ کے بڑا ہو, جوان ہو, تو حرکتیں اس کی شاہینوں والی نہیں ہوں گی, گدھوں والی ہوں گی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بھائی تہذیب کراچی میں, صحت لاہور میں. کراچی آئیے تو آپ کو آئیے, بیٹھیے, جائیے, تشریف لائیے, یہ ایٹیٹیوڈ ملے گا آپ کو. صحت سے باریک باریک, آپ دیکھیں نوجوانوں کو کیا حال ہے, قمیض اتاریں تو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, پوری پتھریاں وتھریاں ڈاکٹر باہر سے بیٹھ کے چیک کر لیتے ہیں, گردے میں کتنی پتھریاں باہر سے نظر آ رہی ہیں, گردہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا, پتہ نہیں. تو لیکن صحت کہاں ملے گی آپ کو؟ لاہور میں تہذیب اتنی زیادہ نہیں ہے, میں گیا ہوں وہاں, بہت طبیعت سے آدمی کو دھوتے ہیں وہ لوگ نا, اسٹائل ایسا وکری ہے بالکل, ہر وقت مستی میں رہیں گے. لاہور جاؤ, پنجاب والوں سے ملو, ایسا لگتا ہے ہر وقت فل مستی میں, ٹھیک ہے نا, ہر وقت انٹرٹینمنٹ میں رہتے, یعنی اس کنڈیشن میں رہتے ہیں, لطیفے اور جوک, اور وہ جگت کہتے ہیں, جگت بازیاں, بہت بس مستائے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت. تو صحت کہاں ملے گی آپ کو؟ وہ پنجاب میں ملے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو لاہور میں رہا نہیں ہے اسے کیا خبر کہ کیا صحت کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جاؤ 1-2 مہینے وہاں گزارو تو آپ کو پتہ چلے گا, چہرہ میں ایسا کھل جائے گا, کلر آپ کا بالکل وائٹ ہو جائے گا, اور ایسا زبردست لال سرخ ہو جائے گا چہرہ, تو بڑی ٹائٹ صحت بنتی ہے وہاں جا کے. تو وہ ڈاکٹر بھی لاہور کے. تو ہندو کو کوئی بتائے کہ بھائی تو ذرا لاہور میں 2 مہینے گزار, اور پھر تیرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو, پھر تو بھی جا امریکہ میں, اور نرسیں تیرے بھی دائیں بائیں گھوم رہی ہوں, اور کھا بھی گوشت. ٹماٹر کھانے سے دوسری شادی سمجھ میں نہیں آتی,
اور میرے بیان ٹماٹر کھانے والوں کے لیے ہیں ہی نہیں. کھا بھی گوشت پائے جو وہ کھاتے ہیں لاہور کے لوگ, گوجرا والا لاہور ساتھ ہی ہے نا, اتنے پائے کھاتے ہیں کہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ, سارے پائے تو یہ کھا جاتے ہیں, سجی کے پائے اور فلانے کے پائے اور ڈمکانے کے پائے اور سری پائے اور انڈے چھولے اور مرغ چھولے, اتنی بیٹم بم جیسی خوراکیں ہیں. ہم بچپن میں بھی لاہور جاتے تھے, ہوٹل میں جا کے پوچھتے تھے کیا ہے اچھا کھانا, کہنا مرغ چھولے. میں نے کہا نام ایسا خطرناک ہے یار, تو چھولے ایک تو وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کتنے, پھر دیسی مرغ کے چھولے وہ, اور کیا ایٹم بم بنا رہا ہے کیا, ابھی کچھ ہلکی پھلکی چیز لیا بھائی. تو مرغ چھولے کھائے ہوئے اور سری اور پائے اور یہ اس طرح کی چیزیں, تو وہ کھا کے پھر آدمی کہاں چلا جائے, امریکہ میں. تو کسی ہندو کو لاؤ جو میرے بیان پہ کمنٹس کر رہا تھا نا, ابے یہ کیا, ابے یہ کیا, تو اس کو لے کر آؤ, اس کو 2 مہینے لاہور میں رکھو, وہاں کی ہوا اور وہاں کی جو مستائی ہوئی طبیعت جو لوگوں کی ہے وہ اس سے بھی مانوس ہوگا, تھوڑا لائف کو انجوائے کرنا بھی سیکھے گا. پھر اس کو اچھی طرح فل کر کے آپ بھیج دو امریکہ, پھر اس سے بول بچ کے دکھا. تو وہ کہے گا بھائی میں تو پہلے اسلام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اب تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایک انگریز مسلمان ہوا انڈیا میں گرمیوں میں, ایک دیہاتی نے بولا مسلمان رمضان میں ہو گیا, تو بولا ہو تو گیا, ابھی اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا اس کو. تو میرے بھائی یہ جو پابندیاں اسلام نے ہم پہ لگائی ہیں, یہ ہندو کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ اس کا موت کے بعد زندگی کے بارے میں تصور ہے نہیں, وہ مرنے کے بعد حیات پر یقین نہیں رکھتا. تو اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, ارے ہم نے پانی سے تمہیں انسان بنا دیا, ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی, تو تمہیں کیا لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں. کھاؤ پیو موج مستیاں کرو, بیوی ادھر ایک لیگل ہے اور ادھر انلیگل درجنوں طوائفوں سے منہ کالا کر رہے ہو, اور بس موج مستیاں کی اور مر گئے. تو تم کیا سمجھتے تھے, اس لیے پیدا کیا ہم نے تمہیں. فتعال اللہ الملک الحق, اللہ فرماتے ہیں وہ رب جس نے بنایا وہ اس عیب سے پاک ہے. نا 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 نا, وہ اس عیب سے پاک ہے. الملک وہ بادشاہ ہے, الحق برحق, جو برحق بادشاہ ہوتا ہے وہ اچھے قانون بناتا ہے جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, اور جو بیکار حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی عوام کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جس کا کوئی لا نہ ہو, کوئی ریاست دیکھی جس کا کوئی لا نہ ہو. آپ کسی ملک میں گئے, آپ نے کہا یار یہاں گرین سگنل پہ رکنا ہے یا ریڈ پہ رکنا ہے, انہوں نے کہا یہاں کسی پہ بھی نہیں رکنا. جیسے وہی لکھنؤ والے سے پوچھا نا, لکھنؤ والے نے سبزی والے سے پوچھا آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن, اس نے کہا دنادن بکتے ہیں دنادن. تو بالکل یہاں بھی وہی کیفیت ہے کہ اللہ کا پوچھا جا رہا ہے کہ گرین پہ رکنا ہے ریڈ پہ, انہوں نے کہا اس ملک میں کوئی قانون سرے سے ابھی تک بنا ہی نہیں ہے. ملک کو 50 سال ہو گئے بنے ہوئے, مگر قانون نہیں ہے کہ سگنل گرین پہ, سگنل ہے ہی نہیں, بھیڑتے چلے جاؤ. وہ کہے بھائی اس سے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے, کوئی لوگ مریں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے تو کیا ہے, جو نکل گیا, جو مر گیا وہ مرا رہے, تو کیا ہو گیا. تو دنیا میں کوئی ایسی گورنمنٹ دیکھی, تو یہ کیسی بات ہے یار, جو حکم الحاکمین ہے, خدا ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اور کوئی قانون سازی نہیں کی. نا 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 نا, اس وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے نہ چھوڑا ہے. اس نے کہا میں نے حلال و حرام رکھا ہے, یہ حلال یہ حرام, یہ جائز یہ ناجائز, یہ پاک یہ ناپاک. کھانے میں بھی یہ پاک خوراک ہے, کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, ناپاک چیزیں مت کھاؤ. دیکھو ہم جو نہاتے, دیکھو انگریز بھی نہاتے ہیں, کیوں, ڈاکٹر کہتا ہے ان کو نہاؤ, ڈاکٹر کے کہنے پہ نہاتے ہیں نا. ڈاکٹروں نے کہا بھائی نہانے سے کیا ہوتا ہے, جراثیم جرمز مرتے ہیں. ہم کیوں نہاتے ہیں, مذہب نے کہا ہے نہاؤ, تمہارے باپ کو بھی نہانا پڑے گا, جرم مرے نہ مریں, کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یحب المتطہرین, پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں نے جن علماء کو زندگی میں دیکھا ان کے ہاں ایسی صفائی دیکھی کہ آپ کی سوچ ہوگی. اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو آپ کو ان سے شاید جو ہے نا اعتراضات شروع ہو جاتے کہ یار یہ کیا, یہ کون سی صفائی ہے. اس لیے کہ وہ صاف رہتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ان کی صفائی ایسی, ان کے مزاج میں یہ چیز داخل ہو گئی تھی. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو جو دیکھا نا, 8 سال تو بالکل چپک کے ان کے ساتھ رہا ہوں. 8 سال میں ایک مکھی کے بیٹ کا نشان ان کے کپڑوں پہ نہیں دیکھا. نہیں آ رہی سمجھ میں, تبھی تو میں حیران ہوں یار یہ بھی مولانا ہے بھائی. تو آپ تو ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہو نا, اس لیے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا.
صحیح علماء کو دیکھ لو, آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہے, ایسی صفائی. ان کے پاؤں کے تلوے, حضرت ہم دیکھتے تھے کہ حضرت کہتے تھے میرے پاؤں کے تلوے جو ہے نا آپ کے چہروں سے زیادہ صاف ہوتے ہیں, اور یہ دعویٰ نہیں تھا, صرف دعویٰ برائے حقیقت تھی. اتنی صفائی, ان کے گھر میں جاتے یار کیا انداز ہے, اور اتنی صفائی گھر کے اندر, بستر میں, ان کا جو بستر کی چادر تھی, ہمیں حضرت ایک دفعہ دکھا رہے تھے, فرمایا یہ جو چادر ہے نا اتنے دن میں دھلتی ہے. تو ہم نے کہا حضرت اتنے دن میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ گندی ہو جاتی ہے. فرمایا نا نا نا, اتنے دن میں اگر نہ دھلے تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب گندی ہو جائے گی, لہذا گندی ہونے سے پہلے دھلتی ہے. کیا ہو گیا, میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہ کیا بات ہے, بظاہر تو یہ بڑی حماقت ہے کہ یار ایک چیز میلی ہوئی نہیں ہے پہلے دھو دی. تو حضرت فرماتے تھے اگر میلی ہونے کے بعد دھلے تو میلی تو ہو گئی نا, میل تو آ گیا نا گھر میں. گھر کو میل کچیل سے پاک کرنا نہیں ہے, پاک رکھنا ہے. ہائے 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 ہائے. میں خواتین کو یہ بات سمجھاتا ہوں, گھریلو خواتین کو, کہ گھر کو صاف کرنا نہیں ہے, رکھنا ہے. کرنے میں اور رکھنے میں فرق ہے. کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں؟ رکھنے کا مطلب گندا ہونے دینا ہی نہیں. اب پھوڑا عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں, بچے کا پیمپر اٹھایا پھینکا, شوہر کو غصہ آئے گا یہ کیا ہے, اٹھا رہی ہوں نا, اٹھا رہی ہوں, ارے وہ نیچے پیشاب کا نشان لگ گیا فرش پہ تو دھو دوں گی نا, میں ہوں نا دھونے والی. یہ پھوڑ عورتوں کا کام ہوتا ہے. اور جو پھوڑ پنے کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہیں وہ کیا کہتی ہیں, تو کیا ہو گیا, بچہ بھی تو آپ ہی کا ہے, پیمپر پھینک دیا تو کیا ہو گیا. جو بہت نیٹ کلین سمجھی جاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, پھینکا ہے اٹھا لیں گے نا, ماسی آئے گی اٹھا لے گی. اب بچے ہوں گے تو بھائی یہ ٹینشن تو ہوگی, لیکن جو سلیقہ مند عورت ہوتی ہے وہ پیمپر نکالا گیا کہاں, وہ سیدھا ڈسٹ بن میں. نہیں یاری وہ اپنی سوغات, بچے کی جو سوغات ہے اپنی نہیں, معذرت کے ساتھ, بچے کی سوغات دکھاتی نہیں ہے کہ آئیے زیارت کے لیے دیکھ لیجیے. اور ایسی خواتین کے بچے بھی بڑے نفیس ہوتے ہیں. پھر بچے بھی کیا ہوتے ہیں, بہت نفیس, ان کو بچپن سے یہ عادت پڑی ہوئی ہوتی. تو اب یہ کیا ایسی خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں, کیا کریں. ونس اپون اے ٹائم ہماری دادی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہندوستان کی ظاہر مولانا عبد الرحیم رائے پوری یا مولانا خلیل اللہ سہارنپوری رحمۃ اللہ سے بیعت تھی, ان کی ایسی صفائی تھی, اتنی صفائی, تو وہ ہمیں وہاں نظر آتی تھی. جھوٹا گلاس کوئی مٹکے کا استعمال کرتی تھی ٹھنڈے پانی کے لیے, وہ مٹکے میں کوئی بچہ ذرا گلاس ڈال تو دے. وہ اب کیا ہو رہا تھا, وہ آ رہا ہے نا جھوٹے گلاس ڈال کے سب نکال کے پھر سوا اس کی ایسی کی تیسی. ایسا وہ سراہی ایک ہوتی تھی ان کے پاس, ایک مٹکا ہوتا تو ہر وقت نیٹ کلین صاف ستھرا تمیز کے. وہاں ہمیں پتہ چلا یار کیا تمیز ہوا کرتی تھی ونس اپون اے ٹائم. آج وہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہے, نہ مردوں میں ہے نہ خواتین میں. مردوں کا پتہ چل جائے گا وضو خانے سے, اتنے بڑے بڑے بلغم کے تھپیڑے نظر آتے ہیں مسجدوں میں, یہ خواتین تھوڑی پھینکتی ہیں. تو سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور یار تم نے اپنی گندگی ڈالی ہے تو بہاؤ تو کم بخت, یعنی اللہ معاف فرمائے میں نے آپ کو کم بخت کہہ دیا, تو جب آپ نے پھینکی ہے تو اس کو بہاؤ تو نا. وہ کیوں دکھا رہے ہو, کسی اور کو کیوں دکھا رہے ہو. اتنے بڑے بڑے تھپیڑے, پان کی پیکے اور نسوار کے پھٹکیاں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ایمان کا سب سے کمزور درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. راستے سے اور تکلیف دہ چیز پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ کانٹا بھی داخل ہے, گٹر کا ڈھکن اگر کھلا ہوا ہے تو وہ رکھنا بھی داخل ہے, اور کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی داخل ہے. اذا عربی میں حدیث کے الفاظ ہیں اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے اذا کو ہٹا دینا. اذا کا لفظ قرآن میں گندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حدیث قرآن میں آتا ہے نساء وہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. صحابہ نے پوچھا حیض میں زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں, ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا نا نا, یہ گندگی ہے. تو زوجہ کے قریب حیض کی یعنی زوجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری مت کرو. تو اذا قرآن نے کس کو کہا, یہ خون ہوتا ہے نا, گندگی ہوتی ہے, گندگی میں ملوث ہو جاؤ گے, مت کرو. تو اذا گندگی کو تکلیف دے ہر وہ, کیونکہ سلیم الطبع آدمی کو جیسے کانٹے سے تکلیف ہوتی ہے گندگی سے بھی
اسی طرح تکلیف ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ راستے میں اگر گندگی پڑی ہوئی ہے یا کانٹا ہے یا گندگی, تو اگر وہ آپ نہیں اٹھا رہے تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہو. یعنی ایمان کا جو بالکل بیس آخری درجہ تھا نا, کہ اتنا تو کم از کم سینس ہونی چاہیے, اس کا مطلب آپ میں اتنی بھی سینس نہیں ہے جو ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے. تو اب آپ بتاؤ وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے تو گندگی چیز نہ اٹھائے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے جو باقاعدہ پھینکے؟ کیا ہو گیا؟ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے اگر گندگی نہیں اٹھا رہے تو بس ایمان کا آخری درجہ بھی تم میں نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ایسے تہجد گزار آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے, حاجی عمرہ کرنے والے, جو باقاعدہ گندگی پھینک رہے ہیں, اور وہ ایمان کی کہتے ہیں ہم سپرلیٹو ڈگری پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہمارا ایمان ایسا پکا بالکل آخری مقام پہ. تو بھائی آپ کا تو پہلا وہ درجے سے بھی گئے آپ, بلکہ آپ تو ایمان کے الٹ کام کر رہے ہیں, اپوزٹ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اس لیے حکم ہے کہ راستے میں سب لوگ گزرتے ہیں, تو وضو خانے میں بھی سب لوگ بیٹھتے ہیں, اور راستے میں جو گزرتے ہیں سارے نیک نہیں ہوتے, ان میں چرسی بھی گزرے گا, بھنگی بھی گزرے گا, جس کو وہ گندگی دیکھ کے بڑی خوشی راحت محسوس ہوگی. سارے بھنگی ایسے نہیں ہوتے, لیکن کوئی اگر کسی کو گندگی کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن وضو خانے میں کون آ رہا ہے؟ نمازی آ کے بیٹھ رہے ہیں جو نماز پڑھنے آئے ہیں. اور مسجد کو پاک کرنے کا تو راستوں سے زیادہ پاک کرنے کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے فضیلت بیان کی اور بہت بڑا مقام دیا, کیا کہ اللہ کے گھر کو انہوں نے پاک اور صاف رکھا ہے. انطہر بیتی, اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کو پاک رکھنا ہے آپ نے. تو مسجد کو صاف رکھنے کا حکم راستے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اگر وضو خانے میں کوئی ایسا گند پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ہٹاؤ, لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ پورا تھوپ کے وہاں پہ اپنا حساب کتاب, اپنا انتخابی نشان آپ تھوپ کے چلے گا. اگلا آئے گا اور پھر وہیں خا خا خو خو کسی نمازی بھائی کے سامنے بیٹھ جاؤ, وہیں ناک کے بڑے بڑے سڑپے. بس چھوڑو, ابھی کیا لمبی ڈیٹیل میں جاؤں گا. آپ بولو کہ اتنا مزہ وہاں نہیں آیا تھا جتنا وہ منظر دیکھ کے نہیں آیا تھا اتنا مزہ. تو خیر, کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں بات, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. کیا یار یہ ٹاپک آج بہت ہی ادھر دائیں بائیں جا رہا ہے. تو وہ ہندو کی میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو, ہاں بھائی انگریز صفائی اختیار کرتا ہے جراثیم کی وجہ سے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. دیکھو عرب میں نا پانی نہیں تھا, ان کے لیے بار بار پانی سے استنجا کرنا بہت مشکل کام تھا. کنوؤں میں جا کے پانی لانا, پھر اتنی ٹینشن, پھر گرمی اتنی شدید, پھر بہت دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے. تو اسلام نے ان کو اجازت دی کہ قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے سے استنجا کر سکتے ہو. پانی کا استعمال ضروری نہیں, بشرطے کہ گندگی پھیلے نہیں دائیں بائیں. جنگلوں میں بھی انسان جاتا ہے, ہر دفعہ سفر میں پانی نہیں ملتا, تو اسلام نے اجازت دی کہ مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر سکتے ہو. لیکن بعض صحابہ کیا کرتے تھے, وہ ٹینشن اٹھا کے نا پانی سے استنجا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کی عادت تھی. تو اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن میں آیتیں نازل کی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاک صاف بنتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین, اے نبی ان کو بتا دیں اللہ ان پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے جو اتنی ٹینشن اٹھا کے پانی سے استنجا کر رہے ہیں. تو وہیں سے تو مسلمانوں میں پانی سے استنجا آیا. گورے کرتے ہیں پانی سے. ابھی جو ٹیشو پیپر پہ لڑائی ہوئی ہے ملکوں میں, تو وہاں ہمارے رشتے دار نے کہہ رہے ہیں, ہم حیران ہو رہے تھے یار ٹیشو پیپر, روٹی سے زیادہ ٹیشو پیپر پہ لڑ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم ٹینشن میں نہیں تھے. تو انگریز پوچھتے تھے تمہیں کیوں ٹینشن نہیں؟ ہم کہتے یار یہ پانی سے استنجا کرو بھائی. ان کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا پانی کہ پانی سے کیسے دھوتے ہیں, اور ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹیشو پیپر کیسے استعمال کرتے ہیں. یار یہ تو گندگی ہے اللہ کے بندو. میں ایک جگہ گیا, پانی نہیں تھا نا, میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا مفتی صاحب, میں نے کہا بھائی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, مر جائیں گے, پیٹ پھٹ جائے دھماکے کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, شہادت کا اجر مل جائے گا. میں نے کہا بھائی ہم نے بچپن سے یہ گندگی نہیں دیکھی ہے یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ, ہم صاف ہوتے ہیں کیوں؟ بولو بھائی, اللہ کا حکم. نبی نے فرمایا ہفتے میں ایک دن غسل ہر مسلمان پر لازم ہے, کم سے کم ایک دن. یہ نہیں کہ ایک دن, مطلب یہ تو آخری درجہ ہے. تو ہم ناخن کاٹتے ہیں, یہ صفائی ہے نا, ناخن کاٹنا گندگی ہوتی, یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا.
تو بھائی ہم نے یہ بھی ٹینشن لی ہے. تو اس ہندو کو کوئی کمنٹ جو جس نے کیے تھے اس تک کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اسلام کی ٹینشنیں ہمیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں بھائی. یہ ٹینشن تو ہے, لیکن اس ٹینشن سے فائدہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں ہم نے جو ٹینشن میں رکھا ہے نا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, اس سے تمہیں پاکیزہ حیات ملے گی, جسمانی پاکی بھی اور روحانی پاکی بھی. زنا کرنے والا, عورتوں سے منہ کالا کرنے والا روحانی اعتبار سے گندا اور ناپاک, اور نکاح کرنے والا روحانی اعتبار سے پاک ہے. فیملی والا آدمی ہے نا بھائی, بچے ہیں, بیوی ہے, ساس ہے, سسر ہے, داماد ہیں, سالے ہیں, تو یہ پاکیزہ زندگی ہے. اور گرل فرینڈ میں نہ کوئی سالہ نہ کوئی سسر, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, پھینک دیا. تو یہ جو دل کا سکون ملتا ہے نا, یہ ان ٹینشنوں کی وجہ سے ملتا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. تو آپ ذرا اسلام میں آ کے یہ ٹینشنیں اٹھا کے دے دیکھو, مزہ نہ آئے, پیسے تو میں تو واپس آپ سے لے تھوڑی رہا ہوں, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اس کی بالکل آخری مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک بھنگی تھا, گندا, میل کچیل, گندگی میں ہر وقت, گھر میں بھی گندگی. اسے کوئی مسلمان جو واقعی اسلام کو فالو کرتا ہو, آج کا مسلمان چلا گیا تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا نا. جو واقعی اسلام کو فالو کرتا ہو وہ جا کے اس کو بتایا, اس بھنگی کو, او بھائی تو نہایا کر روزانہ, اور یہ جو گھر میں تو نے اتنی گندگی, پیمپر اور یہ سب, اس کو ڈسٹ بن میں پھینک, گھر دھلوا اور بہت اچھی طرح نیٹ کلین کر, پھر اس میں عود کی خوشبو کی دھونی دے. نبی تو خوشبو بہت استعمال کرتے تھے, عود کی خوشبو کی دھونی دے. اور یہ کہے گا یار یہ ٹینشن والے کام میں نہیں کرتا. تو اس کو بتایا جائے ایک دفعہ یہ ٹینشن اٹھا کے دیکھ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو نہیں کرے نا, زبردستی ٹینشن دیں اس کو, سروس اسٹیشن لے جائیں, اس کو بولیں ڈیٹول سے نہلاؤ, اس کو ڈیٹول سے اس کو نہلا کے تیزاب چھڑکا اس کے اوپر, کیونکہ بہت دنوں سے نہایا نہیں تھا وہ. سارا نیٹ کلین کرنے کے بعد اس کے بغلیں مغلیں صاف ہو گئیں, اب چمکدار بننے کے بعد اب آپ اس کو گھر میں لا کے گھر دھوئیں, یہ وہ خوشبو کی دھونی. اس سے کہیں مزہ آ رہا ہے, کہہ رہا ہے مزہ تو بہت آ رہا ہے. وہ کہے گا میرا ویٹ کم ہو گیا, میں 80 کلو کا تھا 75 کلو کا رہ گیا, وہ 5 کلو وہ ویٹ تھا جو تم نے اپنے اوپر گندگی کا چڑھایا ہوا تھا. پھر اس کو پھر دوبارہ تھوڑے دنوں میں گندا ہو جائے گا, کیونکہ عادت گندگی کی ہے. پھر نہلائیں اس کو, 5-6 دفعہ جب یہ کریں گے تو یوز ٹو ہو جائے گا. پھر اس کو اس لائف میں اتنا مزہ آئے گا, کہے گا بھائی یہ ٹینشن اس زندگی سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس کو میں ٹینشن فری زندگی سمجھ رہا تھا. تو اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا, یہ بظاہر تو ٹینشن ہیں, لیکن ان کا ٹیسٹ حدیث میں آتا ہے نا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کا ٹیسٹ اور ذائقہ چکھ لے گا وہ جو اسلام پر دل سے راضی ہوگی. ایک دفعہ ہمت کر کے آ گیا اسلام میں, فرمایا اسلام بڑا ٹیسٹی ہے. ذائقہ تو اچھی چیز کو کہتے ہیں نا, نبی نے فرمایا وہ اسلام کا مزہ چکھ لے گا. تو ایک دفعہ آؤ, آ کے دیکھو ذرا ان اسلامی پابندیوں پہ عمل کر کے. صبح صبح جب وضو کر کے دانت صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے نا, تو تمہیں پتہ چلے گا بھائی مندر میں کیا تھا اور مسجد میں کیا ہے فرق. عیسائی اگر اسلام قبول کرے تو پتہ چلے گا کرسمس میں اور بقرعید اور عید الفطر میں کیا فرق ہے. بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. وہ ٹینشن تو ہے, لیکن جب سارا دن روزہ رکھ کے افطار کرو گے تو جو روحانی لذت اور جسمانی دونوں ملیں گی, تو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ کہیں گے صاحب آپ کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ بھائی میں اس لیے اتنے بڑے بڑے دعوے کروں, مجھے پتا اس کو مزہ آئے گا, لہذا مجھے پیسے واپس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو وہ مثالیں رہ گئیں, پھر انشاءاللہ